واٹ از ادبس دوستو ادبس کیا ہے تو فرسٹ آف آل سبسکرائب ٹینشنلیز ہو آر واچنگ اینڈ اینی کمنٹس یو کین گیو ٹو آن آج ہم ادب کے متعلق بتاتے ہیں دوستو ادبس کی بہت سی میں نے ریسرچ کی ہے لیکن ادبس جو ہم نے ایک کالج کی علی گڑھ کالج سے جو پروفیسرس تھے ان کی ہم نے اس کی اسٹڈی کی ہے اور یہاں پہ دوستو ادب جو ہے احساسات اور جذبات کے لوگوں کو کہتے ہیں ادب میں جو ہے آپ جو ہے احساسات اور جذبات اور تجربات کی ترجمانی کرتے ہیں جو تحریری صورت میں ایسی تحریر جس میں ہم لوگوں کو جو متاثر کرے ادب کی کئی دوستوں تعریفیں ہیں جس میں آپ کوئی تحریر کرتے ہیں جس میں زبان کو خوبصورت جامہ پہناتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے احساسات اور تصورات اور تجربات کا آپ ایک تحریری صورت میں جس کو پڑھ کر مسرت ہوتی ہے جس کو پڑھ کر خوشی ہوتی ہے یو کین players literatures you write to different emotions feelings wants and different perceptions idea and different to intellectuals to your different minds conceptions different idea دوستو لٹریچرس میں اس کی کئی ادب میں جو ہے کئی اس کی اقسام ہیں جس میں بنیادی کردار جو زبان کا ہوتا ہے زبان کو جو ہے خوبصورت الفاظ پہنانے ہوتے ہیں جس میں آپ کے تاثرات اور آپ جو خیالات ہوتے ہیں اور آپ ایسے ادب کو تحریر کرتے ہیں جس میں آپ کو جو ہے پڑھنے والے قاری کو جو ہے خوشی محسوس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی مختلف قسم کی اقسام ہیں جس میں ادب پہ جو ہے کئی ادب اور غیر ادب میں فرق ہے ادب میں ایک گویا کہ ایک گلدستہ ہے اس کے علاوہ ادب ایک گلدستہ ہوتا ہے جس میں مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں گلدستے کے اندر اور اس کو جو ہے اور پھر اس کے ادب کے اندر خوبصورتی جمال کا بھی ہونا لازمی ہے جس کو پڑھ کر جو ہے ایک خوشبو آئے جس کو پڑھ کر اچھا محسوس کر سکیں اور ادب کی پھر اور اقسام ہیں جس میں اچھا ادب ہے جس طرح اچھا ادب آپ تحریر کرتے ہیں جس کو آپ محسوس کر کے لکھتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں جب آپ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو قاری کے دل میں بھی وہی ہو جس طرح ہم غالب کو پڑھتے ہیں تو غالب کا جو ادب لٹریچر ہے اقبال کو فرض کریں ہم پڑھتے ہیں تو وہ انہوں نے جو لکھا ہے آج تک وہی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دل میں بھی اس طرح ہے تو یہ گہرائی اور مشاہدہ ہوتا ہے جس میں اس کو تجزیہ کیا جاتا ہے اور اس میں بصیرت سے کام لیا جاتا ہے جس میں عقل مندی بصیرت اور گہرائی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ مقبول ادب اور سنجیدہ ادب کی بھی پھر اقسام ہیں دوستوں مقبول ادب جو قاری کو بہت آسانی سے سمجھ آئے جس میں قاری جو ہے اس سے لطف ہو اس سے مزہ لے آپ ایسا ادب تحریر کریں جس میں قاری کو فرحت ہو خوشی ہو یعنی اس میں زیادہ پیچیدگی نہ ہو جو بہت آسانی سے ہو اور اس میں آپ لطف محسوس کریں اور غیر سنجیدہ ادب بھی ہے جس میں اعلیٰ درجے کی جو ہے آپ شاعری لکھتے ہیں جس میں قاری جو ہے کے لیے جو ہے اعلیٰ درجے کی اعلیٰ پائی کی جو شاعری آپ کرتے ہیں تو یہ غیر سنجیدہ ادب کی مثالیں ہیں دوستو ادب کی اور کئی اقسام ہیں جس میں دقیق ادب جس میں مشکل الفاظ ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں اور بھاری بھرکم اور دوستو ادب کی اور اقسام ہیں جس میں ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی ہیں ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کا پہلو یہ ہے کہ ادب برائے زندگی دوستو جو ایسا ادب آپ تحریر کرتے ہیں جو کسی انسانوں کی زندگی پر ہو اور اس کی مثال جو اس کی سٹارٹس بھی کئی اس کی تعریفیں ہیں جو کئی کتابوں کے ہم نے ریسرچ کی ہے ادب برائے زندگی میں جو ہے آپ جو کچھ لکھتے ہیں آپ کو خیالی دنیا میں ہوتے ہیں جو رومانس کی دنیا میں ہوتے ہیں اس پہ جو لوگوں نے لکھا ہے اس پہ کئی ویڈیو ہیں لیکن دوستو ابن خلدون نے اس کا خیالی شاعروں کی دنیا کو جو ہے اس نے اپنی زمینس میں یہ لکھی ہے کہ وہ اپنی لینڈز میں اپنی زمینس میں ہوتے ہیں جس کو ہم نے انگلش اسٹڈی سے بھی اس کی ریسرچ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے اپنے خیالات کا اپنی دنیا میں اپنی مگنس میں اپنے تخیل اور اپنے خیال کی دنیا میں جو ہے وہ رہتے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ جو ایموشنل ہوتے ہیں اور وہ کسی کی نقلز اتارتے ہیں وہ ابن خلدون اس کا فلسفہ کہ وہ اپنے تک اور اس کو جو خیالی دنیا میں ہوتے ہیں اس کو باہر کی دنیا کا پتہ نہیں ہے وہ اپنے خیال سے اور اپنے احساسات کا علم رکھتے ہیں ابن خلدون کا فلسفہ دوستو اس کے علاوہ
ارسطو کا فلسفہ بھی اس کے خلاف ہے. ارسطو کہتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ کسی کی کاپی نہیں کرتے, وہ خیالی دنیا میں اگر نہ ہو تو, کیونکہ انسان جو ہے وہ امیجنری ہے, اور وہ انسان جو ہے وہ دیوتا ہے, ان کی نیچرز کی جو ہے پیوری کرتا ہے. اور جس طرح بچہ ماں باپ سے سیکھتا ہے تو وہ کسی کی نقالی کر کے سیکھتا ہے, وہ کسی کی نقل کر کے سیکھتا ہے. ارسطو نے کہا کہ یہ نقل جو ہے یہ اس کی علامت ہے, اور اس کی بچہ جو ہے اس طرح بڑا ہوتا ہے نقل کرتا ہے, اور اس طرح ہم کسی چیز کے عکس کی ہم نقل کرتے ہیں. اور اس طرح جو ہے جب ہم نقل کرتے ہیں تو ہم اس کام میں جو بھی کام ہے, جو بھی ہم آرٹ کا کام ہے یا بچہ ہے, تو وہ ماں باپ کے ساتھ وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. تو ایسا ادب تحریر کرنا چاہیے جس سے آپ کو خوشی تحریر ہونی چاہیے, محسوس ہونی چاہیے. تو ارسطو کی بھی اور ابن خلدون کی بھی جو اپنی اپنی زمینی ہے, اس کا بہت بڑا فلسفہ ہے. دوستو, ادب برائے ادب یعنی ایک ایسا ادب جو اچھی شہرت کا حامل ہو, جس میں ہم کسی چیز کو ہم دیکھ کر پرکھ کر جو ہم لکھتے ہیں اور تحریر کرتے ہیں, جس میں ہم اعلیٰ پائے کی شاعری ہم کرتے ہیں, جو ہم سماج کو دیکھتے ہیں. ایسا ادب جس میں ہم سماج کی عکاسی کرتے ہیں, جس طرح اپنے دیش کے لیے, اپنی آزادی کے لیے جس طرح ادب سماج کی عکاسی کرے, ایسا ادب جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. تو اور اس طرح سماج کی عکاسی کے لیے جو ادب سے لکھا گیا, اور اس طرح ادب سے جو ہے اور بھی کئی مراد ہیں. ادب ایتھکس کو بھی کہتے ہیں, مورلس کو بھی کہتے ہیں, اخلاقیات کو بھی کہتے ہیں. جو پرانے لوگ جو شیخ سعدی وغیرہ نے جو انہوں نے ادب سے لکھا ہے, تو ان سے جو ہے وہ ایتھکس میں جو اسلامی فلاسفرس ہیں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس پہ جو کتابیں ہیں, ان کے کریکٹرز کو پریکٹیکل لائف میں لانا, اور اس کے مطابق بیٹھنا, اس کے مطابق سنت کو اپنانا. اور یہ ادب کی جو قدیم عرب میں بھی دیکھیں, فارس میں دیکھیں, قدیم عرب میں لوگ جو کھانے کے لیے لوگوں کو بلاتے اور اس کی تہذیب کو پڑھتے, اور جس سے شادی آپ نے کرنی ہو, جس کو ساتھ آپ نے رہن سہن کرنا ہو, جس تہذیب کو پڑھنا ہو, تو اس کو رہن سہن کے, اس کے ایتھیکلس, کھانے پینے کے جو ادوار ہیں اس کو جو ہے نوٹ کرنا چاہیے. یہاں پہ جو ادب جو عرب میں توام کے لیے لوگ بلاتے تھے, اور ان کی جو تہذیب ہے, ان کی رسم و رواج, ان کا کھانا طور طریقہ جو ہے اس کو پوری سلیقے سے کرنا, یہ ادب میں ہے. لیکن اخلاقیات کے دائرے میں کیا ایسا ہے معاشرے میں, کیا ایسا ہے, لیکن الٹ لوگ اس کے الٹ جاتے ہیں. اور ادب میں ایتھکس جو ہے, ادب برائے ادب جو ہے, اس طرح لوگ اس کو لکھتے تاکہ جو ہے ایسا ادب آپ تحریر کریں جس سے معاشرے کو فائدہ ہو, جس سے جو ہے معاشرے کی ترجمانی ہو. تو یہ ادب برائے ادب, اور ادب کی اور کئی شاخیں آج کے ہم نے یہ اپنے چینل میں ٹینشن لسٹ کو سبسکرائب کریں, اور ادب کے بارے میں ہم نے جو تھوڑی بہت انگلش لٹریچر کی ریسرچ کر کے آپ کے سامنے سنائی ہے. تھینک فار واچنگ.